آئیں مل کر غور کریں ہم 14 اگست کیسے مناتے ہیں۔ گھروں کی چھتوں پر، چوک چوراہوں پر جھنڈیاں لگا کر۔ ہماری تاریخ تو میدان جہاد میں فتح کا جھنڈا گاڑنا تھا۔ کھاتے ہیں برائلر، بن گئے ہیں فارمی۔ دشمن کی للکار پر تو نہیں، گھر بیٹھے ملی نغمے ضرور چلاتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم اقوام عالم کی طرح نہیں ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا جہاں کے ممالک اپنی آزادی کے دنوں پر لاکھ کرتب دکھائیں، جشن منائیں، شوبدہ بازی دکھائیں، مسلمان کی خوشی ایسے نہیں ہوتی۔ یاد ہے یہی محرم کا مہینہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ قوم موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی، اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، یعنی ہمارے بڑوں کی آزادی کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ ہم قوم موسیٰ کی آزادی کی خوشی منانے کے حقدار ہیں۔ تم 1 روزہ رکھتے ہو، ہم 2 رکھیں گے، 9 یا 10 یا 10 اور 11۔ یہ ہے آزادی کی خوشی منانے کا طریقہ۔ روزے رکھو، سجدے کرو۔ پاکستان سے محبت جذباتی نہیں، عملی ہونی چاہیے۔ کروڑوں روپے اس غل غپاڑے، شور شرابے اور مینار پاکستان کی سجاوٹ میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ مینار پاکستان یا باب پاکستان پر خرچ کرنے کے بجائے اگر کسی غریب پاکستانی پر خرچ کیا جائے تو واللہ آزادی کے مجسمے میں روح آ جائے۔ آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں مگر غریب کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ قرضے میں جکڑا پاکستانی کسی کو نظر نہیں آتا۔ اسلام کا نعرہ ہے مگر ایمان اور عمل کا خانہ خالی ہے۔ لوگوں نے گولیاں کھائیں، جانیں دیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، مگر 70 سال گزر گئے، اسلامی نظام نافذ نہ ہو سکا۔ ملک کے ساتھ تعلق جذباتی ہے، اقوام عالم کی نقالی ہے، دکھلاوا ہے، وگرنہ جو یورپ میں ہو رہا ہے وہ یہاں بھی ہوتا ہے یا ان سے بھی بدتر۔ 14 اگست اور محرم آزادی کی جد و جہد کی 2 عظیم داستانیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کا بہترین وقت اپنی ذات سے ابتدا کریں۔ اپنے دل کو، گھر کو، آس پاس کو صاف رکھیں۔ ہر پاکستانی اگر ملاوٹ چھوڑ دے تو جاپان کے بجائے پاکستان کوالٹی کا دنیا بھر میں سمبل بن جائے۔ ہر پاکستانی سود چھوڑ دے تو پاکستان قرض لینے کے بجائے دینے والا بن جائے۔ لیکن آخر آزاد ہو نہ ہو، آزادی کا دکھلاوا تو کرنا ہے۔ ہمیں یہ کیسے سمجھ آئے کہ ہماری تاریخ رات 12 بجے نہیں، غروب آفتاب سے بدلتی ہے۔ ہمارا نیا سال انٹرٹینمنٹ کے ہنگاموں سے نہیں، ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ سوچئے پھر ہماری آزادی اطاعت کے بجائے نافرمانی والے کاموں سے کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ یاد رکھیں، آزادی حاصل ایک بار کی جاتی ہے مگر بقا کی جنگ ہمیشہ لڑنی پڑتی ہے، خواہ وہ نفس سے ہو یا دشمن سے۔